رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے میں ان دو حفاظ کرام اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن نے آپ کو قرآن مجید نماز تراویح میں سنایا ہے۔ میری مراد حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب اور اس کے ساتھ میرے بڑے ہی پیارے تلمیذ شاگرد حافظ ریحان ذیشان صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کا، بیٹوں کا آپ کو قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ جن نے یہ قرآن سنا ہے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ قرآن سنتے رہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ تربیت کے حوالے سے آپ نے چند گزارشات کرنی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، مجھے خود تربیت کی ضرورت ہے۔ بہرحال حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت حافظ عبدالوہاب صاحب محمدی حافظہ اللہ، جو میرے مسلک کے عظیم ترجمان ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات، علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دیا یا بیٹی دی، اس نعمت کے ساتھ رب العزت نے اس کو مالا مال کیا، لیکن اس شخص نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت اسلامی نہج کے اوپر نہیں کی، وہ شخص ایسے ہی ہے کہ جیسے بے اولاد ہے۔ آپ کہیں گے یہ کس طرح؟ حقیقت ہے، وہ شخص جس کو اللہ نے بیٹا دیا، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو قرآن اور حدیث کا علم دیا، ان کو نمازی بنا دیا، قرآن سکھا دیا۔ جب وہ مسجد میں آئے گا نماز کی ادائیگی کے لیے، رب کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے، وہ دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں۔ وہ جولی نہیں پھیلاتا، رب کے سامنے اپنے باپ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ کوئی سنن اور نفل بھی ادا نہیں کرتا، وہ مسجد میں آتا ہے، صرف اور صرف فرائض ادا کرتا ہے۔ تو فرضوں کے اندر یہ تو وہ ضرور پڑھے گا نا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی اور میری والدہ کو اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے معاملہ، بچے کو اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیم دی ہی نہیں، مسجد کا رستہ دکھایا ہی نہیں، نمازی بنایا ہی نہیں، رب کا تعارف دیا ہی نہیں، وہ مسجد میں آیا ہی نہیں، اس نے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، فرض کے اندر بھی ربنا اغفر لی ولوالدی یہ کہا ہی نہیں، اس کے مرنے کے بعد وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بے اولاد ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے جو بندہ صاحب اولاد ہے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا،
بچوں کو اسلام کے مطابق تعلیم نہیں دیتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بے اولاد ہے۔ آئیے قرآن کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے مکمل قرآن سنا ہے ماشاءاللہ۔ اس قرآن کے اندر آپ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کو بھی سنا۔ یہ ایک شخص کے نام پہ رب نے سورت نازل کی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے۔ خیر جو بھی تھے، رب کو اس شخص کا کلام، اس کی گفتگو، اپنے بچے کے ساتھ بات چیت اور تکلم، نصیحتیں، وصیتیں وہ اتنی پسند آئی کہ رب نے وہ سارا کلام قرآن کا حصہ بھی بنایا اور اس شخص کے نام پہ قرآن کے اندر ایک مستقل سورت بھی نازل کر دی۔ یہ جناب لقمان اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہر صاحب اولاد، ہر والد اور والدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، رب کا تعارف دیں، بچوں کو بتلائیں رب کہاں ہے، رب کی طاقت کتنی ہے، اس کا علم کتنا وسیع ہے، وہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ بچوں کو تعلیم دینا ہر والد کی ذمہ داری ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنیش، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، یا بنیش، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے اندر بہت ظلم ہے، کئی اقسام کے ظلم ہے، ان سارے ظلمات میں سے جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ رب کے حق کو اس کے بندوں کو دے دینا، رب کی صفات، اس کے اختیارات اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو دے دینا۔ مثال کے طور پہ اولاد دینا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ شفا دینا کس کی خوبی ہے؟ بارشوں کو برسانا یہ کس کی صفت ہے؟ ہواؤں کو چلانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہے رب بھی دیتا ہے لیکن فلاں بھی دیتا ہے، ہوائیں فلاں چلاتا ہے، بارشیں فلاں برساتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں، بچوں کو تو دور، بڑوں کو نہیں علم کہ رب کہاں ہے۔ یہی کہا جاتا ہے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کتنا غلط جملہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے؟ معاذ اللہ، یہ مسجد مقدس پاکیزہ جگہ، یہاں بھی اللہ موجود، اور وہ جگہ جو پاک نہیں ادھر بھی اللہ موجود۔ کتنا غلط جملہ ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، رب کا علم ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز رب کے علم میں ہے۔ رب کہاں پہ ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، رب عرش پر مستوی ہے۔ یہ قرآن کے اندر رب نے ایک نہیں متعدد مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الرحمن علی العرش استوی، کہ لوگوں رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلیظ اور گندا جملہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، رب کا علم ہے،
رب کی بصارت ہے، اس کی سماعت ہے، اس کا علم ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی نگاہوں میں ہے، اس کی بصارت میں ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی جملہ حاضر و ناظر، ناظر تو ٹھیک ہے وہ دیکھ رہا ہے، حاضر کا کیا مطلب ہے؟ موجود۔ اللہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، میں جس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو ہر صاحب اولاد کی ذمہ داری ہے سب سے پہلا اور بنیادی کام کیا کرنا ہے؟ ان کو بچوں کو توحید سکھانی ہے، عقیدہ سکھانا ہے۔ آپ نے سورہ البقرہ کو بھی سنا، پہلے پارے کو بھی سنا۔ پہلے پارے میں رب العزت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، میں نے بھی مرنا ہے اور آپ سب نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ رب کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ موت کا وقت ہے، جناب یعقوب کو فکر کس چیز کی ہے؟ کہ میرے بچے، میری اولاد میری موت کے بعد کہیں بگڑ نہ جائیں، رب کی توحید کو نہ چھوڑ دیں۔ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ مرتے وقت بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ او پتر اے تیرے نام تے اے دکان فلانوں دے دیں تے اے بہن نوں حصہ نہ وچوں دیں۔ یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے۔ جناب یعقوب کو کیا فکر لگی ہے؟ کیا بیٹوں سے پوچھتے ہیں، بیٹا مجھے بتاؤ، میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے، میں نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو توحید سکھائی ہے، رب کا تعارف دیا ہے، تمہیں بتلایا ہے کہ رب کی طاقت، قوت اور پاور کتنی ہے۔ مجھے بتلاؤ میری موت کے بعد تم رب کی پوجا کرو گے یا رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلے جاؤ گے؟ وہ بیٹے بھی پیغمبر کے تھے، تربیت صحیح ہوئی تھی، توحید سیکھی ہوئی تھی، عقائد سیکھے تھے، رب کا تعارف تھا، معلوم تھا کہ عبادت صرف رب کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صحیح معنوں میں مفہوم اور ترجمہ جانتے اور سمجھتے تھے۔ کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک۔ اے والد گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کے رب اللہ رب العزت کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی موت کے بعد بھی اسی کی عبادت کریں گے، دعا اسی سے مانگیں گے، بخشش اسی سے طلب کریں گے، رزق اسی سے مانگیں گے، اولاد اسی سے مانگیں گے، شفا اسی سے مانگیں گے، بارشوں کا سوال اسی سے کریں گے، اپنی ضروریات اسی کے سامنے رکھیں گے، اپنی حاجات اسی کے سامنے رکھیں گے۔ نبی کائنات رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس، عمر میں بہت چھوٹے تھے، سواری کے اوپر آپ کے ساتھ سوار تھے، جس طرح آج ہم بھی اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ گاڑی کے اوپر بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سواری کے اوپر سوار، آپ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں۔ یار وہ کتنا عجیب اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ نبی علیہ السلام سواری کے اوپر سوار ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا ساتھ بھائی حضرت عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ آج ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شیخ کے ساتھ سفر کیا ہے، فلاں عالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، میں نے فلاں عالم کے ساتھ ایک مجلس لگائی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ان کی قسمت اور عظمت کے کیا کہنے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کو
ابھی چھوٹے سے بچے تھے. یا غلام، آپ نے فرمایا چھوٹے سے بچے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک. نبی علیہ السلام نے کئی ایک نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک بہت بڑی اور اہم نصیحت یہ تھی، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے بچے، جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے نا تو یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگانا. جب بھی تمہیں استعانت، مدد، نصرت کی ضرورت پیش آئے تو اغثنی یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگانا. پیر عبد القادر جیلانی کو نہیں بلانا. وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے تو عرش کے مالک اللہ رب العزت سے مانگنی ہے. بچپن میں ہی یہ درس دیا. ہم کہتے ہیں بھی بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی شرینی کھا رہا ہے تو کھا لے، ابھی بچہ ہی ہے، کیا ہوا؟ وہ ہمارے گھر میں دیگے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہم سائے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، رکھ لیتے ہیں، پھینک دیں گے، کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بھی بچہ ہے، بڑا ہوگا عقیدہ سیکھ لے گا، بڑا ہوگا قرآن کا ترجمہ سیکھ لے گا، پتہ چل جائے گا، بالغ ہوگا، عاقل ہوگا، سمجھدار بنے گا، عقیدے کی سمجھ آئے گی، موحد بن جائے گا. نہیں، بچپن میں ہی یہ چیز سمجھا دی کہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے رب سے مانگنی ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جن و انس سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو عبداللہ یاد رکھ، تیرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اگر میرا رب نہ چاہے. یہ بچپن میں سکھایا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ اگر یہ سارے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی نفع دینا چاہے، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں ایک ذرہ بھی نفع نہیں دے سکتے اگر میرا رب نہ چاہے تو. بچپن میں ہی بتا دیا، نفع کے مالک، نقصان کے مالک ذات اللہ کی ذات ہے. نفع بھی وہی دیتا ہے، نقصان بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ عقائد ہم نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو سکھانے ہیں. یہ ایک طویل موضوع ہے، میں اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ بات کو ختم کریں. جناب لقمان نے جو دوسری نصیحت کی وہ یہ کیا تھی؟ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹا، اقیم الصلاۃ، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے. جناب لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ نماز کا قیام کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے. خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا. آپ کا ارشاد ہے، آپ کا حکم ہے کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے، مارنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو تھپڑ بھی لگا دیں، لیکن نماز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارے یہاں 2 مصیبتیں ہیں. پہلی مصیبت یہ ہے کہ ہم بچوں کو مسجد میں لاتے ہی نہیں، اور دوسری مصیبت یہ ہے اگر ہم لے آئیں تو ہر مسجد میں نا 2-3 ماشاءاللہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، ماشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے آپ کے مہمان خصوصی حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لانے والے ہیں قریب. میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا. عرض یہ میں کر رہا ہوں، ہمیں پہلی تو مصیبت یہ ہے کہ ہم بچوں کو مسجد میں لاتے نہیں.
اور دوسرا سیاپا یہ ہے اگر لے آئیں تو ہر مسجد میں 2-3 بابے ضرور ہیں، ان نے یہی کہا چلو نکلو دوڑو، شرارتیں نہیں کرو۔ بچوں نے اگر شرارتیں نہیں کرنی تو بابا جی آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ بچے تھے آپ بھی کرتے تھے، وہ الگ بات ہے، میں بھی بھول گیا ہوں اور آپ بھی بھول گئے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ صبر پیدا کیجیے، تحمل پیدا کیجیے۔ شاید آپ کو احساس اور ادراک نہیں ہے کہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے ساتھ ان کا دل لگانا، ان کو پڑھانا اور تعلیم دینا کہ وہ بچے بدظن بھی نہ ہوں اور قرآن کو بھی سیکھ لیں، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جو اس مسند کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جناب لقمان کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز کو نہیں چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دیجئے، ترغیب دیں، ان کا ساتھ لیں، مسجد میں لے کر جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں سختی کریں، ضرب لگائیں، تھپڑ ماریں، نماز کی پابندی کروائیں۔ یہاں المیہ یہ ہے، بچوں کو کہنے والے، ان کی تربیت کرنے والے، ان کی اپنی تربیت ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے 1 نہیں 2 نہیں کتنے ہی ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ فجر کی نماز باپ نے مسجد میں نہیں پڑھی، بیٹے کو لیا، گھر سے اٹھایا، مسجد میں لے کر آیا، کس لیے کہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھے۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر بچے کو مسجد میں بیچ دیا اور خود واپس پلٹ گیا۔ اس کو خود مسجد کے اندر آنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو بچے ہم سے کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نمازی بنانا۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم مریں ہماری مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی اخلاص کے ساتھ دعا کرے، یا ہمارے مرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ یہ کہ پڑھنے والا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے، اسلامی تعلیم دینی ہے، قرآن سکھانا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اور اگر ہم نے یہاں سستی کی تو پھر حضرات ایسے ہی ہے جیسے بندہ بے اولاد ہے۔ میں انہی الفاظ کے اوپر اکتفا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔